السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فعن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 134 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کی راوی رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ، رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم، فإنه أعظم لأجوركم۔ اصبحوا بالصبح، اصبحوا کا معنی ہوتا ہے صبح کرو، اصبحوا صبح کرو۔ مراد یہاں ہوگا صبح کی نماز پڑھو۔ اصبحوا کا معنی ہوگا صبح کرو، اصبحوا صبح کرو، لیکن یہاں معنی کیا ہے، مراد کیا ہے، مفہوم کیا ہے؟ صبح کی نماز پڑھو، فجر کی نماز پڑھو۔ بالصبح صبح میں یعنی اجالے میں، یعنی جب اندھیرا چھٹ جائے اس کو صبح کہتے ہیں۔ اصبحوا بالصبح، فجر کی نماز پڑھو صبح میں، جب صبح واضح ہو جائے۔ اس حدیث کا مفہوم اہل علم نے دو طرح بتایا ہے۔ ایک مفہوم احناف کا ہے اور دوسرا مفہوم جمہور محدثین کا ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں حنفیہ نے یہ کہا ہے، احناف نے یہ کہا ہے کہ اصبحوا بالصبح، صبح کی نماز صبح میں پڑھو، یعنی خوب اجالے میں پڑھو، یعنی اندھیرا ختم ہو جائے، بالکل اجالا ہو جائے تب صبح کی نماز پڑھو۔ یہ ترجمہ، یہ مفہوم کس کا ہے؟ احناف کا ہے۔ جمہور محدثین نے اس کا معنی یہ بتایا ہے کہ اصبحوا بالصبح، صبح کی نماز، فجر کی نماز پڑھو صبح میں، یعنی جب صبح ہو جائے، رات ختم ہو جائے، صبح یقین ہو جائے۔ ایک روایت میں اصبحوا بالصبح کی جگہ پہ اسفروا بالصبح کہا گیا ہے، اسفروا بالفجر، اسفروا بالفجر، یہ لفظ ہے۔ ایک سنن ترمذی کی جو روایت ہے اس میں یہ کیا ہے؟ اسفروا بالفجر، کہ فجر کی نماز اسفار میں پڑھو۔ اسفار میں پڑھو مطلب کیا ہے؟ احناف نے یہ لیا ہے کہ جب صبح روشن ہو جائے، اجالا ہو جائے تب پڑھو۔ اصبحوا بالصبح یا اسفروا بالفجر، فجر کی نماز، صبح کی نماز خوب صبح واضح ہو جائے تب پڑھو۔ فإنه أعظم لأجوركم، اعظم مانے سب سے بڑا، عظیم، اجر کی جمع اجور۔ فإنه أعظم لأجوركم، اس سے تمہارے اجر میں اضافہ ہوگا۔ فإنه أعظم لأجوركم، یہ تمہارے اجر میں اضافے کا باعث ہوگا، یعنی اس سے تمہاری نیکی میں اضافہ کیا جائے گا، بڑھا دیا جائے گا، ثواب بڑھ جائے گا۔ رواہ الخمسۃ وصححہ الترمذی وابن حبان، اس حدیث کو پانچوں محدثین نے بیان کیا ہے۔ خمسہ سے مراد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ،
اور امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ پانچوں محدثین نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں بیان کیا ہے۔ وصححہ الترمذی وابن حبان، اس حدیث کو امام ترمذی اور امام ابن حبان رحمہم اللہ نے صحیح قرار دیا، یعنی روایت کیا ہے، سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ حدیث کا ترجمہ پھر سے دیکھیے، حضرت رافع عن رافع ابن خدیج رضی اللہ عنہ قال، حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسفحوا بالصبح، صبح کی نماز یا فجر کی نماز کو خوب واضح ہو جانے پر پڑھا کرو، یعنی صبح واضح ہو جائے تب پڑھا کرو۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس کا ترجمہ علماء نے دو طرح بتایا ہے، ایک علماء احناف یا فقہ حنفی میں یہ ہے کہ بالکل اجالے میں پڑھو، اسفار میں پڑھو، اور جمہور محدثین نے یہ بتلایا ہے، کہا کہ یہاں صبح سے مراد صبح کا یقینی طور پر ہونا، یعنی جو غلط ہے، اندھیرا ہے، رات کے بعد جو صبح آتی ہے، وہ صبح کی جو شروعات ہے وہ مراد ہے۔ جیسا نہ ہو کہ رات ہی میں آدمی پڑھ لے، جب صبح یقین ہو جائے، واضح ہو جائے، کلیئر ہو جائے، تب صبح یعنی فجر کی نماز پڑھو۔ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِأُجُورِكُمْ، اس لیے کہ اس سے تمہارے اجر میں اضافہ ہوگا، یہ اضافے کا باعث ہے، یعنی اجر میں ثواب میں بڑھوتری اور اضافے کا سبب بنے گا۔ رواہ الخمسہ، امام ابن ماجہ، امام نسائی، امام ترمذی، امام احمد بن حنبل اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے، پانچوں محدثین نے بیان کیا ہے۔ وصححہ الترمذی وابن حبان، امام ترمذی اور امام ابن حبان نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث کی بنیاد پر حنفیہ نے یہ کہا ہے کہ فجر کی نماز میں تاخیر سے پڑھنا چاہیے، یعنی خوب روشن ہو جائے، اجالا ہو جائے، تب فجر کی نماز پڑھنا چاہیے۔ اس لیے ان کے یہاں مسجدوں میں فجر کی نماز کب پڑھی جاتی ہے؟ رمضان کے علاوہ، رمضان میں تو اندھیرے میں پڑھتے، رمضان کے علاوہ شوال سے شعبان تک احناف کی مسجدوں میں فجر کی جماعت کب کھڑی ہوتی ہے؟ سورج نکلنے کے 15-20 منٹ سے پہلے، یعنی وہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو بہت کم وقت باقی رہتا ہے دن کے نکلنے میں، سورج کے نکلنے میں۔ تو حنفیوں کا عمل اس حدیث کی بنیاد پر ہے، جو انہوں نے یہ مفہوم سمجھا ہے، جو انہوں نے یہ مفہوم حدیث کا سمجھا ہے کہ فجر کی نماز تاخیر سے پڑھنا چاہیے، یہ احناف کی دلیل ہے۔ لیکن کیا یہ دلیل صحیح ہے؟ جواب نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فجر کی نماز غلط میں پڑھتے تھے۔ غلط کسے کہتے ہیں؟ اندھیرے میں پڑھتے تھے۔ تو اس حدیث کا مطلب کیا ہے کہ صبح کو خوب صبح واضح ہو جانے پر پڑھو۔ ایک تو عمل یہ ہے کہ آپ اندھیرے میں پڑھتے تھے، اور ایک حدیث یہ ہے کہ صبح تاخیر سے پڑھو۔ تو اس کو جاننا پڑے گا کہ محدثین نے اس کا کیا معنی بتایا، کہ صبح کو خوب روشن کر کے پڑھو یا خوب واضح ہو جانے پر پڑھو۔ دیکھیے، اسفروا بالفجر جو سنن ترمذی کی روایت ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں، دیکھیے میں ان کی عبارت، امام ترمذی کی عبارت پڑھ رہا ہوں، وقد رأى غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين الإسفار بصلاة الفجر، وبه يقول سفيان الثوري وقال الشافعي وأحمد وإسحاق معنى الإسفار أن يزح الفجر فلا يشك فيه، ولم يروا أن معنى الإسفار تأخير الصلاة۔ یہ جماعت، یعنی امام ترمذی رحمہ اللہ کی عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل علم کی ایک بڑی جماعت یا صحابہ اکرام میں سے ایک بڑی جماعت، تابعین میں سے ایک بڑی جماعت، ان سب کا کہنا یہ ہے کہ فجر کی نماز میں اسفار ہونا ہے، اسفار میں پڑھنا۔ اور اسفار کا مطلب کیا ہے؟ وہ مطلب نہیں ہے جو حنفیہ نے سمجھا ہے، کہ اسفار کا معنی تاخیر سے پڑھنا نہیں، کہ خوب دن اجالا ہو جائے، روشن ہو جائے، اور سورج نکلنے میں 15-20 منٹ باقی ہو تب فجر کی نماز پڑھ جائے، یہ مفہوم نہیں ہے۔ حدیث کا جو مفہوم ہے وہ یہ، امام ترمذی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ معنی الاسفار تاخیر الصلاۃ، ولم يروا ان معنی الاسفار تاخیر الصلاۃ، کہ یہ اہل علم کی جو جماعت ہے انہوں نے معنی قطعاً نہیں لیا کہ اسفار کا مطلب یہ کہ فجر کی نماز تاخیر سے پڑھی جائے، یعنی اجالے میں پڑھی جائے، بلکہ انہوں نے کیا معنی لیا ہے
کہا معنی الاسفاری ان یزح الفجر، فجر واضح ہو جائے یعنی رات ختم ہو جائے، صبح کا ہونا یقینی ہو جائے، یعنی آدمی کو ڈکلیئر ہو جائے، واضح ہو جائے، کنفرم ہو جائے کہ ہاں اب صبح ہو چکی ہے۔ اب جب صبح ہو چکی ہے تو وہ اندھیرے کا وقت ہوگا، اس وقت اندھیرا ہوگا، اسی اندھیرے میں فجر کی نماز پڑھی جائے گی۔ یہ اہل علم نے کہا، یعنی حنفیہ نے جو کہا ہے، احناف کے ہاں جو عمل ہے کہ وہ فجر کی نماز کو بڑی تاخیر سے پڑھتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں رہی ہے۔ ہاں وقت فجر کا ہے لیکن مختار اور افضل وقت نہیں ہے۔ فجر میں مختار اور افضل وقت وہ ہے جو اندھیرے میں پڑھا جائے، یعنی فجر کی اذان ہوئی، صبح ہو چکی ہے، کنفرم ہے، ڈکلیئر ہے، واضح ہے، اب رات کا حصہ ختم ہو چکا، اب دن شروع ہو رہا ہے، تو اب یہاں جو صبح صادق کا وقت ہے اذان ہوگی، اور پھر اذان کے بعد جو وقفہ ہوتا ہے نمازوں کے بعد تو فجر کی نماز اندھیرے میں شروع کی جائے گی۔ یہ معنی اہل علم نے بتلایا ہے۔ تو حنفیہ کا جو عمل ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز غلط میں پڑھاتے تھے، اندھیرے میں پڑھاتے تھے، تاخیر سے نہیں، اول وقت میں پڑھتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت میں 100 آیت پڑھتے تھے، 60 سے 100 آیت پڑھتے تھے۔ اب آپ غور کیجئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا قیام کرتے تھے، اگر یہ مانا ہو کہ تاخیر سے پڑھو تو پہلی رکعت میں سورج نکل جائے گا، تو طلوع آفتاب ہو گیا، اب سورج نکل گیا، تو نماز کہاں ہوگی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی، آپ کا معمول یہ تھا، آپ کا عمل یہ تھا کہ آپ ہمیشہ فجر کی نماز اول وقت میں پڑھتے تھے، تاخیر سے نہیں پڑھتے تھے، غلط سے پڑھتے تھے۔ جیسا کہ وہ مشہور روایت ہے کہ صحابیات آتی تھی، فجر کی نماز پڑھتی تھی اور فجر کی نماز کی پڑھ کے چلی جاتی تھی، تو آپس میں ایک دوسرے کو نہیں پہچانتی تھی اندھیرے کی وجہ سے۔ اگر اجالا ہوتا تو پہچان لیتی، لیکن اندھیرا ہوتا تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کو تاخیر سے نہیں پڑھتے تھے۔ اسفار جو یہاں حدیث میں کہا گیا ہے، یا صبح کے وقت جو نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کا مفہوم وہ نہیں ہے جو حنفیہ نے بیان کیا ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ صبح ڈکلیئر ہو جائے، واضح ہو جائے، کنفرم ہو جائے تو اس میں فجر کی نماز پڑھنا چاہیے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ فجر کی نماز کو خوب صبح ہونے پر پڑھو۔ اس کا مفہوم اہل علم نے یہ بھی بتایا ہے کہ فجر کی نماز میں لمبا قیام کرو کہ نماز کی شروعات غلط میں ہو اور نماز ختم ہو تو اجالا ہو جائے۔ تو دونوں حدیثوں پر کیا ہو گیا؟ عمل ہو گیا، یعنی غلط پر بھی عمل ہو گیا اور اسفار پر بھی عمل ہو گیا۔ یہ مطلب بہتر تطبیق ہے۔ یہ کیا ہے؟ بہتر تطبیق ہے، یعنی بہتر عمل ہے کہ نماز کی شروعات تو اندھیرے میں کی جائے لیکن فجر کی نماز پڑھتے کیا ہو؟ اجالا ہو جائے، تو یہ بہتر چیز ہے، یہ کیا ہے؟ اچھی چیز ہے۔ فجر کی نماز کا جو وقت ہوتا ہے، دیکھیے کہاں سے کہاں تک ہے۔ فجر کی نماز کب سے پڑھنا اس کا وقت شروع ہوتا ہے؟ رات ختم ہو گئی، صبح صادق شروع ہو گیا۔ صبح صادق یعنی سورج نکلنے کے تقریباً 1 گھنٹہ 10-15 منٹ پہلے، یعنی اگر 5 بجے اگر دن نکلتا ہے، سورج نکلتا ہے تو 3:45 سمجھ لیجیے، 3:45 یعنی 4 بجنے میں 15 منٹ کم، تو یہ صبح صادق کا وقت ہوگا۔ جیسے ہم رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، ابھی ہم سحری میں اٹھتے ہیں، سحری کھاتے ہیں، تو یہ رات کا وقت ہے۔ یہ کس کا وقت ہے؟ یہ رات کا وقت ہے۔ جب ہم نے سحری بند کر دی اور فجر کی اذان ہو گئی تو یہ رات ختم ہوگی، اب دن شروع ہو گیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ دن شروع ہو گیا۔ اسی کو صبح کہتے۔ فجر کی اذان ہو گئی، صبح صادق اسی کو کہا جاتا ہے، رات ختم ہو گئی، اب صبح صادق ہے۔ تو صبح صادق سے لے کر کے سورج نکلنے سے پہلے وہ فجر کا وقت ہوتا ہے۔ تو غلط میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اسفار میں بھی پڑھ سکتے ہیں، سورج نکلنے سے پہلے ہم کو نماز پڑھنا ہے۔ لیکن یہ تو نماز کا وقت بتایا گیا، جیسے ظہر کا وقت ہے، اس کا 2 وقت ہے، پہلا وقت آخری وقت، عصر کا وقت ہے، پہلا وقت اور آخری وقت، اور ایسی کئی نمازوں کا وقت بتایا گیا ہے کہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ ایسے ہی فجر کی نماز کا بھی ایک وقت ہے
جو اس کا پہلا حصہ یعنی پہلا وقت ہے غرض کا وقت ہے، اور اس کا آخری وقت کیا ہے؟ سورج نکلنے سے پہلے پہلے اجالے تک۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی سنت یہی رہی ہے کہ آپ ہمیشہ فجر کی نماز کو غلس میں اندھیرے میں پڑھا کرتے تھے۔ لہذا ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم پیارے نبی علیہ السلام کی سنت کی روشنی میں یا آپ کی تعلیمات کے مطابق ہم اپنی نماز کو اول وقت میں پڑھنے کی کوشش کریں۔ نماز کو تاخیر سے پڑھنا یہ اچھی چیز نہیں ہے، فجر کی نماز کو بالکل تاخیر سے پڑھنا یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے۔ بہتر اور افضل اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی رہا ہے، سلف کا معمول یہی رہا ہے کہ فجر کی نماز کو اول وقت میں اندھیرے میں پڑھیں، جیسا کہ آج بھی الحمدللہ ہماری جماعت میں یا خلیج کے ممالک میں اکثر بیشتر مسجدوں میں فجر کی نماز کو، بلکہ پوری مسجدوں میں فجر کی نماز کو اول وقت پر غلس میں اندھیرے میں پڑھا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو پیارے نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔